السلام علیکم دوستو، محمد عظیم حیات یو کے شہر لندن سے حاضر خدمت ہوں ایک اور ویڈیو کے ساتھ۔ دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق سبھی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ایک بڑے ہی برگزیدہ نبی تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ قوت عطا کر رکھی تھی کہ وہ جانوروں پرندوں کی بولیاں بھی سمجھتے تھے اور ان پر حکومت بھی کرتے تھے۔ دوستو، ان کے زمانے میں ایک شخص نے ایک بازار سے بہت ہی قیمتی پرندہ جو ہے وہ خریدا، اس کو ایک نہایت خوبصورت پنجرے میں قید کیا، رکھا اس کو، اور اس کو اپنے گھر میں لے آیا۔ وہ پرندہ جو ہے دوستو اس کے گھر میں پنجرے میں قید چہچہاتا، گنگناتا تو اس شخص کو بہت اچھا لگتا تھا، گھر میں اس کے رونق لگی رہتی تھی۔ اور پھر ایک دن ایسا ہوا کہ اس پرندے کے پاس اس جیسا ہی ایک پرندہ آیا، کچھ چہچہایا اور اس کے بعد وہ پھر سے اڑ گیا۔ اس دن کے بعد سے اس شخص نے نوٹ کیا کہ وہ پرندہ جو ہے وہ چہچہانا، گنگنانا، اپنی بولی بولنا وہ بالکل بھول چکا ہے، وہ بالکل جیسے گونگا ہو جاتا ہے، اس طرح کا معاملہ ہے۔ اور کافی دن گزر جانے کے بعد جب یہ معاملہ حل نہیں ہوا، وہ پرندہ بالکل خاموش ہو گیا، تو اس شخص نے اس پرندے کو اس پنجرے سمیت حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس لے جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ اس پرندے کو ان کے پاس لے کر گیا، حضرت سلیمان کے پاس، اور وہاں پر جا کر اس نے عرض کی کہ اے اللہ کے نبی، یہ پرندہ میں نے بہت مہنگے داموں خریدا ہے، اور جب میں اس کو گھر لے کر آیا تو یہ بہت چہچہاتا تھا، جس کی وجہ سے گھر میں رونق لگی رہتی تھی، میں بہت خوش ہوتا تھا، لیکن پچھلے کئی دنوں سے اس نے چہچہانا بالکل بند کر دیا، تو مجھے اس کی وجہ معلوم نہیں ہو رہی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس شخص کی بات کو سنا، اور اس کے بعد انہوں نے اس پرندے سے، کیونکہ آپ اس چیز پر قدرت رکھتے تھے، بول سکتے تھے پرندوں کے ساتھ، سن سکتے تھے ان کو، انہوں نے اس پرندے سے پوچھا کہ بھئی کیا وجہ ہے کہ تم اب بولتے نہیں ہو، چہچہاتے نہیں ہو، تم نے بالکل بولنا بند کر دیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ دوستو، اس پرندے نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ اے اللہ کے برحق نبی، بات دراصل یہ ہے کہ یہ شخص یہی سمجھتا رہا کہ میں خوشی سے گنگنا رہا ہوں یا چہچہا رہا ہوں، حالانکہ قصہ حقیقت اس کے برعکس تھی۔ میں اپنے جیسے دوسرے پرندوں کو فضاؤں میں اڑتا دیکھتا، کھلے طریقے سے کھاتا پیتا دیکھتا تو میں روتا تھا، میں دکھ کا اظہار کرتا تھا، اور پھر اس چہچہاہٹ کو یہ شخص یہی سمجھنے لگا کہ شاید میں بہت زیادہ خوش ہوں اور خوشی کے عالم میں چہچہا رہا ہوں یا گنگنا رہا ہوں، حالانکہ ایسا نہیں تھا، میں بہت زیادہ دکھی تھا۔ اور جس دن وہ پرندہ میرے پاس آیا، میرا ہم جنس پرندہ، اس نے مجھے آ کر یہ کہا کہ اگر تم ان غموں سے نجات پانا چاہتے ہو تو صبر اختیار کرو، خاموشی اختیار کرو، اور بالکل چہچہانا بند کر دو۔ اس دن کے بعد سے میں نے چہچہانا بند کر دیا۔ دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس پرندے کی بات سنی، اور پھر انہوں نے اس شخص کو کہا کہ تم اس پرندے کو اس پنجرے سے آزاد کر دو، کیونکہ اب تمہیں اسے پنجرے میں رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، کیونکہ اب یہ پنجرے میں کبھی بھی نہیں بولے گا۔ اس شخص نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات سنی، اور پھر اس بات کو لیتے ہوئے کہ اگر اس نے بولنا ہی نہیں تو میرا اس کو پنجرے میں رکھنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں، اس نے اس پرندے کو پنجرے سے آزاد کر دیا۔ دوستو، پرندہ آزاد ہوتے ساتھ ہی ایک درخت کی شاخ پر بیٹھ گیا، اور اس نے اس شخص کی طرف دیکھا، کچھ چہچہایا اور وہاں سے اڑ گیا۔ اس کے جانے کے بعد اس شخص نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ کے نبی، یہ پرندہ کچھ چہچہا رہا تھا، کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہا تھا؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو کہا کہ یہ پرندہ یہ کہہ کر گیا ہے کہ اگر تم اپنے غموں سے، اپنے دکھوں سے نجات پانا چاہتے ہو تو خاموشی اختیار کرو، اور ان لوگوں کے سامنے اپنے دکھڑے مت رو جو سنتے تو ہیں تمہیں، لیکن تمہارے لیے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ دوستو، یہ جب حقائق میں نے پڑھی ایک جگہ پر، تو ایسی بہت سی حقائق ہوتی ہیں، آپ نے بھی پڑھی ہوں گی، تو میں یہ چیز سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ اس حقائق میں کتنا بڑا سبق جو ہے ہمارے لیے موجود ہے۔ ہم بحیثیت انسان دوستو پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں،
اور پھر ہم گناہ گار ہیں، ریاکار ہیں، سیاہ کار ہیں۔ جب ہمارے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم بھوکلا جاتے ہیں، اور اس بھوکلاہٹ میں اپنے رب تعالیٰ کو تو شاید ہم کم یاد کرتے ہیں، لیکن ہمارے آس پاس یا ادھر ادھر جو لوگ موجود ہوتے ہیں ان کو ہم اپنے دکھڑے سنانے شروع کر دیتے ہیں، اپنے رونے دھونے شروع کر دیتے ہیں۔ پر دوستو ہوتا کیا ہے کہ وہ لوگ سنتے تو ہیں، ان میں سے اکثر جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ہمدردی کا شاید اظہار بھی کرتے ہیں اور پھر ادھر چلے جاتے ہیں، ادھر چلے جاتے ہیں۔ کچھ جو ہیں آپ کی باتیں سن کر چہ مگوئیاں بھی کرنے لگتے ہیں کہ یہ شخص پاگل ہو گیا ہے، اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بالکل ہی آپ کو اگنور کر دیتے ہیں۔ تو دعا یہی ہے دوستو، اور میرے لیے بھی یہ نصیحت ہے، آپ لوگوں کے نے بھی یہ حقائق سنی، تو دوستو ہمیں جب کوئی اللہ نہ کرے ہم پر کوئی ایسا کوئی مشکل وقت کبھی بھی آئے، اللہ تعالی ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ ہم تو اس قابل نہیں ہیں کسی آزمائش کے، بہرحال یہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا بھی کرنی چاہیے، اور کبھی اگر کوئی ہلکی پھلکی کوئی پریشانی ہو بھی تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے تخلیق کردہ جو ہمارا جس نے ہمیں تخلیق کیا ہے ہمارا رب، اس کو ہی جو ہے اپنی تمام تر پریشانیاں اور اپنی مصیبتوں کے بارے میں اور اپنے حال احوال کے بارے میں بتائیں، گو کہ وہ دلوں کے حال ہم سے بھی بہتر جانتا ہے۔ دوستو اللہ پاک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم سب پر اپنی رحمتوں کا خاص نزول کرے، وطن عزیز پاکستان کو اپنی امان میں رکھے۔ جو جہاں جہاں یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے، سب کا بھلا، سب کی خیر۔ مجھے بتائیے گا ضرور کہ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔